صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روزوں کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ نیک کاموں کے ساتھ ساتھ بکثرت تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھنے کی کیا شان ہے، جی ہاں آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس روایت کو سنن ابی داؤد میں نقل کیا گیا ہے کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ تلاوت قرآن کتنا عظیم الشان کام ہے۔ قیامت کے دن جنت میں بھی اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور قرآن پاک کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے کہ سبحان اللہ، صرف چند سیکنڈ میں ہم اپنے نام اعمال میں 30 نیکیوں کا اس انداز سے بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ماشاء اللہ قرآن پاک پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، ان کے تو کیا ہی کہنے۔ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک اللہ کے بندے تھے، عاشق رسول تھے، عاشق قرآن تھے، عاشق نماز تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ڈیلی قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے۔ جس مسجد سے بھی آپ کا گزر ہوتا وہاں آپ 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا فرماتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تحدیث نعمت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو تلاوت قرآن پاک سے خاص محبت تھی، آپ پر ایسا کرم ہوا، چنانچہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا، والد صاحب روزانہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی۔ دہن میلا نہیں ہوتا، بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بکثرت تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں جنت میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخلہ اور جنت میں ان کی رفاقت عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔